السلام علیکم دوستو، فیس ریڈنگ کے متعلق سب سے زیادہ کام چائنا میں کیا گیا، اس لیے چائنا کی ایک مثال پیش نظر ہے۔ لیو پینگ جو کہ ایک گاؤں کا معمولی کانسٹیبل تھا، ایک دن اس کی ملاقات ایک چہرہ شناس ماسٹر لیو سے ہوئی۔ ماسٹر لیو نے جیسے ہی کانسٹیبل کا چہرہ دیکھا فوراً اپنی بیٹی کے رشتے کی پیشکش کی۔ چند ہی سالوں میں معمولی اہلکار سے ریاستی ہین کا ایک حکمران بن گیا۔ جس طرح عام لوگ کسی آدمی کی بظاہر شکل و صورت دیکھ کر یہ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ آدمی کس طبقے یا کس کام سے وابستہ ہوگا، اس طرح چہرہ شناسی کے ماسٹر بھی انسان کے چہرے کے خد و خال دیکھ کر اس چیز کا اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اس کے مستقبل میں کیا ہونے والا ہے۔ چہرہ شناسی کے بارے میں تقریباً 300 سال قبل از مسیح ارسطو نے اس کی وضاحت کی تھی۔ ہسٹری آف اینیمل اپنی کتاب میں اس نے مشاہدہ کیا کہ اگر آدمیوں کی پیشانی بری ہو تو وہ چلنے میں سست ہوتی ہیں، اور اگر آدمیوں کی پیشانی وسیع ہو تو وہ پریشانی کی وجہ سے چڑچڑے ہوتے ہیں، اور اگر پیشانی بیضوی ابری ہو تو وہ جذباتی ہوتے ہیں۔ چہرہ شناسی کا عمل صرف ایشیائی مغرب میں نہیں بلکہ صحارا کے جنوب میں سیاہ فام افریقی عہد قدیم میں ایک قبیلے کا سردار دوسرے قبیلے کے قاصدوں سے اپنے چہرے کو چھپائے رکھتا تھا۔ سر جیمز فریزر نے اپنی یادگار کتاب دا گولڈن بف میں یہ رائے قائم کی ہے کہ سردار اپنے چہرے کو شاید بدروؤں سے بچانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن چینی قیافہ شناس کے تجزیے کی روشنی میں یہ کہنا درست ہوگا کہ سردار کو کسی طاقتور دشمن کے قاصدوں سے اپنے نمایاں پن کو چھپانے کی فکر تھی۔ ہمیں زندگی میں کئی لوگوں سے تعلق استوار کرنا پڑتا ہے، جس میں دوستی کا تعلق ہو سکتا ہے، رشتہ داری ہو سکتی ہے، ملازمت کا ہو سکتا ہے، یا کوئی بھی سماجی تعلق ہو سکتا ہے۔ کئی بار ہم ان تعلقات کی وجہ سے پریشان اور مایوس ہونا پڑتا ہے۔ کسی بھی انسان کو جاننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے ساتھ کافی عرصہ کافی ٹائم گزارا جائے، تب ہم اس کو جان سکتے ہیں۔ لیکن ایسے کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم ایک ہی ملاقات میں اس کے بارے میں کافی کچھ جان لیں؟ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں فیس ریڈنگ کا علم آتا ہو۔ میں اپنے اس چینل پر فیس ریڈنگ کی ایک پوری سیریز لاؤں گا، اگر آپ وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔